अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिपारा नंबर पहला सिपारा अलिफ लाम मीम सूरह बकरा है और आयत नंबर है 23। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरत मिन मिस्लिही। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम लोग शक में हो कुरान पाक के नाजिल होने के बारे में जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है, तो इसके जैसे एक कोई सूरत लेकर आओ। ये मुशरिकीन मक्का के उस सवाल का जवाब था जो मुशरिकीन मक्का कहा करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नऊज़ बिल्लाह कोई शैतान है जो अपना इल्म अलका करता है, उन्हें बताता है, और वो शैतान जो है वो उसके इल्म के हिसाब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक जो ये बयान कर रहे हैं ये उसकी तरफ से बताया हुआ इल्म है। या यूँ कहा करते थे कि अबू बकर सिद्दीक़ को इल्म है, वो अहले इल्म थे, वो पढ़े लिखे थे, वो शायरी लिखता है और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शायरी को कुरान कहकर पेश करते हैं। ये मुख्तलिफ़ तरीके की बातें थी जो मुशरिकीन मक्का कुरान पाक के बारे में कहते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस बात की तमीद या आपकी तरफ निस्बत इसलिए नहीं की जाती थी क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे। उम्मी का मतलब होता है कि अनपढ़ होना, जाहिल होना, यानी जिसको जो पढ़े ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पढ़ा नहीं, किसी के सामने, किसी उस्ताद के सामने घुटने टेक कर नहीं बैठे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्ट अल्लाह ताला की तरफ से लुदनी इल्म दिया गया, यानी अल्लाह ताला की तरफ से इल्म दिया गया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मदरसे में किसी दुनियावी उस्ताद के सामने नहीं बैठे, तो ये नहीं कह सकते थे कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिखा है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लिख कर बता रहे हैं। तो इनकी ये निस्बत होती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं और से मिल रहा है और ये शेर व शायरी है और ये अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा किताब नहीं है, बल्कि ये अपने हाथ से बनाए हुए कुछ कसीदे हैं, कुछ शेर हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को सुनाते हैं। अल्लाह ताला उस बात का जवाब देते हुए, रद्द करते हुए ये चैलेंज करते हैं इनको, इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरत मिन मिस्लिही। अगर तुमको शक है जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया उस कलाम में, तो लेकर आओ इसके जैसी कोई सूरत। अब कुरान पाक क्योंकि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला ने नाजिल किया है कुरान पाक को, हम तो अजमी, हमें नहीं पता कि क्या पढ़ रहे हैं और हमें नहीं पता कि लफ्ज़ कौन से इस्तेमाल किए गए, और हमें ये भी नहीं पता कि ये फ़साहत और बलागत में इन अल्फाज़ों की क्या कदर व कीमत है। लेकिन अरब, वो तो अहले लुग़त थे, उनको तो पता था, उनको तो मालूम था, अरबी वो सुन रहे थे तो उनको पता था ये तो बड़े आला किस्म के लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए, इसमें तो बड़ी फ़साहत इस्तेमाल की गई है, इसमें तो बड़ी बलागत इस्तेमाल की गई है। तो अल्लाह ताला ने उनको चैलेंज किया है कि अगर आप कह रहे हो कि ये शेर व शायरी, अगर आप कह रहे हो कि किसी और की तरफ से लिखा हुआ, अगर आप कह रहे हैं कि ये अबू बकर सिद्दीक़ ने लिखा, अगर आप लोगों का ये ख्याल है कि ये जिन्नात की तरफ से बताया गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके बारे में कुछ नहीं पता, उनको नहीं पता, उनको कुछ आता नहीं, बल्कि किसी और की तरफ से ये लाया गया, लाया तो वाकई गया लेकिन किसी और की तरफ नहीं, बल्कि मेरे रब की तरफ से लाया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस बहतान पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बांधा गया, उसका जवाब देते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया है, अगर तुमको इसमें शक है कि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल नहीं किया गया है, तो फ़ातू बिसूरत मिन मिस्लिही, इसकी जैसी कोई सूरत तो लेकर आओ, दिखाओ तो सही। अगर तुम समझ रहे हो ये किसी इंसान का काम है, अबू बकर ने काम किया है या किसी और ने काम किया, किसी इंसान का काम है, तो तुम भी इंसान हो, तुम भी अहले लुग़त हो, तुम भी शायर हो, तुम भी बहुत बड़ा कलाम में फ़साहत और बलागत रखते हो, बड़ी महारत रखते हो, तो लेकर आओ ज़रा, हमें दिखाओ तो ज़रा, ऐसी कोई सूरत तो बना कर दिखाओ। वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। चलो तुमसे काम नहीं हो रहा तो अपने साथ दूसरे शरीकों को भी बुला लो, जिनको तुम अल्लाह के अलावा दूसरों को समझते हो कि ये अल्लाह ताला के अलावा हैं, अल्लाह ताला के साथ शरीक करते हो, जिनका शिरक करते हो, जिनको माबूद मानते हो, उनको भी बुला लो। चलो सबको बुला लो, सब मिलकर बना लो कोई एक सूरत तो ला कर दिखाओ। फ़इन लम तफ़अलू, हरगिज़ नहीं करोगे तुम, किए ही नहीं तुम लोग, ऐसा कर ही नहीं सके हो माजी में, वलन तफ़अलू, और मुस्तकबिल में भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर बता दिया, ना तुमने पहले किया है और ना तुम आइंदा कर सकते हो कि इसकी मिसल कोई सूरत लेकर आओ। फत्तकुन नारुल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, तो फिर डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, उइद्दत लिल काफिरीन, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। कुरान पाक जिस वक्त नाजिल हो रहा था तो इसकी फ़साहत और बलागत के बारे में कुफ़ार जब सुनते थे कुरान पाक को तो हैरत में पड़ जाते थे और कहते थे ये किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है, जिस तरह अल्लाह की ज़ात बेमिसल है इस तरह अल्लाह का कलाम भी बेमिसल है। तो वो क्या सोचते थे कि ये किस तरह के अल्फाजों को इस्तेमाल किया गया और क्या ही आला दर्जे की शायरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर भी कहा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून भी कहा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काहिन भी कहा गया। ये सारे अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुफ़ार ने कहे हैं। वजह थी ये कि कुरान पाक की आयतें, जब वो आयतें सुनते थे तो वो दंग रह जाते थे। वो कहते थे कि किस तरह के लफ्ज़ों को जोड़ा है, ये तो आला तरीके का कलाम है,
یہ تو زبردست قسم کا کلام ہے۔ اور ہم سے پھر ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی ان کو یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ انہوں نے ایک مشورہ کیا کہ جب محمد اس طرح بنا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں بنا سکتے، چلو ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شاعر بھی نہیں تھے، وہ تو پائے کے شاعر بھی تھے، مشرکین مکہ کافر جو تھے وہ تو بے انتہا اعلیٰ درجے کے شاعر تھے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک فطرت رہی ہے، ایک عادت رہی ہے کہ جس طرح کا ماحول ہوتا ہے اسی طرح کا اللہ تعالیٰ نبی کو معجزہ دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا، بہت ہی زیادہ جادوگر ہوا کرتے تھے، جادوگر معزز تھے، جادو کو بے انتہا عزت دی جاتی تھی، تو جادو کا زور تھا۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے گئے جو جادو سے ملتے جلتے تھے، جیسے کہ لکڑی میں سے سانپ بن جانا، جیسے کہ ہاتھوں کو بغل میں ڈال کر باہر نکالنا تو وہ ٹرانسپیرنٹ بالکل سفید ہو جائیں، آر پار اس میں سے نظر آنے لگے۔ اس طرح کے معجزے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب زوروں پر تھی، ڈاکٹری زوروں پر تھی، ہر طرح کا علاج ہو رہا تھا، ہر طرح کے مرض دریافت کیے جا رہے تھے۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزے دیے جو کہ ڈاکٹری سے ریلیٹیو ہوں، اس طرح کے لگ رہے ہوں، جیسے کہ نابین کو بینا کرنا، جیسے کہ کوڑھی کو ٹھیک کرنا، تو یہ ساری چیزیں کیا تھیں، مردہ کو زندہ کرنا، یہ ساری طب سے ریلیٹیو تھی۔ تو اس وقت طب کا زور تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لفظوں کا زور تھا، شعر و شاعری کا زور تھا۔ ایک شاعر کو بہت معزز سمجھا جاتا تھا، جو جتنے اچھے الفاظ استعمال کرتا تھا وہ ان کا سردار ہوا کرتا تھا، وہ ان الفاظوں پر اپنے آپ کو بیچ دیا کرتے تھے، یعنی لفظوں کی اتنی ان پر جادوگری کا اثر تھا، تو شاعر کی بڑی قدر تھی۔ تو جب وہ قرآن پاک سنتے تھے نا تو حیرت زدہ رہ جاتے تھے، مبہوت ہو جاتے تھے، اور ایک طرح سے ششدر ہو جاتے تھے کہ یہ کس طرح کا کلام ہے، ہمارے کلاموں سے تو یہ بہت زیادہ افضل ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ اللہ کا کلام تھا، لیکن ان لوگوں کو یہ تھا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، کسی انسان کا کلام ہے۔ تو پھر ان لوگوں نے ایک میٹنگ بٹھائی، لوگ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ چلو اب یوں کرتے ہیں، اگر محمد بنا سکتا ہے تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، محمد تو پڑھے لکھے ہوئے بھی نہیں ہیں، ہم تو پڑھے لکھے ہوئے بھی ہیں، وہ شاعر بھی نہیں ہیں، ہم تو شاعر بھی ہیں، تو ہم کر سکتے ہیں۔ پھر ہم میں سے کئی ایسے کاہن بھی ہیں جن کے جنات تابع ہیں، اگر ہم سے نہیں بن پڑا تو جنات کی مدد لیں گے، اس سے بھی نہیں بن پڑا تو دوسرے شاعروں کی مدد لیں گے، ہم اس طرح کوئی کلام تیار کریں گے۔ لیکن اللہ کا چیلنج ہے، نہ تم پاسٹ میں کر سکے ماضی میں، اور نہ ہی تم فیوچر یعنی مستقبل میں کر سکتے ہو، کبھی نہیں کر سکتے ہو، اور ہوا ہی نہیں۔ اتنی جان توڑ کوشش کے بعد انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانک هو الابتر، 3 آیتیں ہیں قرآن پاک کی صورت میں، سب سے قرآن پاک کی چھوٹی صورت ہے۔ یہ ٹانک دی تھی خانہ کعبہ پر لکھ کر کہ اس جیسی بنا کر دکھاؤ۔ جب ان لوگوں نے اپنی پوری تباہ آزمائی کی تو 3 آیتیں بھی نہیں بنا سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آیتوں کو بھی چھوڑو، ایک آیت ہے انا اعطیناک الکوثر، اس کی جیسی بنا کر دکھاؤ۔ انہوں نے اپنی پوری شاعری کا زور لگا دیا، لیکن ان سے وہ ایک آیت بھی نہ بن سکی۔ جب بھی بنانے کی کوشش کرتے تو وہ خوبصورتی نظر ہی نہ آتی جو قرآن کی تھی۔ ہم کیونکہ اجمی ہیں تو ہمیں یہ بات عجیب سی لگتی ہے، ہمیں معلوم نہیں پڑتا، ہمارے لفظ نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو جو انسان کی اپنی زبان ہوتی ہے نا، جو انسان کی مدر ٹنگ ہوتی ہے، جو مادری زبان ہوتی ہے، اس زبان پر انسان بڑا ایک عبور رکھتا ہے، دوسری کسی بھی زبان میں بولتے ہوئے اٹکتا ہے۔ جیسے کہ میری زبان سندھی زبان ہے، میں اردو بولتی ہوں، لیکن اردو بولتے وقت میں اٹکتی ضرور ہوں، کیونکہ میری اپنی مادری زبان نہیں ہے۔ مادری زبان ہونے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس میں فصاحت ہو، تو اگر میں سندھی میں بات کروں تو میں کہیں بھی نہ اٹکوں، کیونکہ یہ میری اپنی زبان ہوگی۔ تو عربی ان لوگوں کی مادری زبان تھی، اس میں ان کو اتنی فصاحت اور اتنی بلاغت حاصل تھی، اتنا ملکہ حاصل تھا، اتنے بڑے بڑے شاعر تھے وہ لوگ، لیکن وہ لوگ قرآن پاک کی ایک آیت کے برابر بھی نہیں بنا سکے۔ 3 تو بہت بڑی ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورت کی چیلنج کیا ہے، آگے چل کر آیت کا چیلنج کیا ہے کہ ایک آیت ہی لے کر آ جاؤ، لیکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تم تو کر ہی نہیں سکے ماضی میں، وَلَن تَفْعَلُوا، اور مستقبل میں بھی نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے۔ اگر یہ دونوں کام آپ سے نہیں ہوئے، نہ پاسٹ میں نہ فیوچر میں، تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن جو ہے انسان اور پتھر ہے۔ اب ایندھن کس کو کہتے ہیں؟ ایندھن اس کو کہتے ہیں جب لکڑیاں جلائی جاتی ہیں تو اس میں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں، یا ریپر ڈالے جاتے ہیں، یا ایسی کوئی چیز ڈالی جاتی ہے جو آگ کو جلدی پکڑ لے، جس کی وجہ سے پھر وہ بڑی لکڑیوں کو جلنے میں آسانی ہو، اور جب وہ آگ پکڑیں تب تک یہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جلتی ہیں تاکہ آگ پکڑے بڑی لکڑی، تو اس کو کہتے ہیں ایندھن۔
وقود کہتے ہیں اس جلنے والے ایندھن کو، جیسے کہ فیول جس کو ہم کہہ لیں، وقود کا مطلب ہوتا ہے فیول، جیسے گاڑی کے لیے فیول ہوتا ہے، تو اس طرح لکڑیوں کے جلنے کے لیے بھی فیول چاہیے۔ تو فیول جو چیز ہوتی ہے نا جو آگ کو بھڑکائے، وہ کون ہے؟ انسان اور پتھر۔ چلو جی، اب انسان کس طرح فیول ہے؟ وہ تو اس طرح ہے کہ جو گناہ گار ہیں جب وہ آگ میں ڈالے جائیں گے، جتنے انسان زیادہ ڈلیں گے نا آگ میں، جہنم میں، اتنی ہی آگ زیادہ بھڑکے گی، تو وہ آگ بھڑکتی جائے گی۔ پتھر بھی ایندھن ہے۔ پتھروں نے کیا قصور کیا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں؟ انسانوں کا تو چلو ٹھیک ہے، گناہ کیا ہے، لیکن پتھروں نے کیا قصور کیا ہے کہ وہ جہنم میں جاتے ہیں؟ اس کے بارے میں بھی مختلف قول موجود ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم تو ہر جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ اللہ سے کلام کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے بارے میں جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناانصاف نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، تو ضرور ان کی کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی جن کی وجہ سے وہ جہنم کے حقدار ہیں۔ جیسے کہ ایک میں آپ کو حدیث کوٹ کرتی ہوں، آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ اعلان کیا پہاڑوں میں کہ میں تم میں سے کسی ایک پہاڑ سے اپنے ایک نبی سے کلام کروں گا، موسیٰ علیہ السلام سے اپنے ایک نبی سے کلام کروں گا۔ تو پہاڑ آپس میں کرنے لگے، کمپٹیشن کرنے لگے کہ بھی کون ہوگا، آپس میں یہ بحث مباحثہ کرنے لگے کہ بھی کون ہوگا، پھر آپس میں ایک دوسرے پر مقابلہ کرنے لگے کہ میں زیادہ اونچا ہوں اس لیے اللہ مجھ پر سے اپنے نبی سے بات کریں گے، ایک کہہ رہا تھا کہ میں بہت زیادہ چوڑا ہوں اس لیے مجھ پر سے بات کریں گے، یعنی ایک تکبر اور ایک طریقے سے ان کے آپس میں بحث و تکرار ہو گیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو کلام کیا وہ کوہ طور سے کیا، جو کہ چھوٹا سا ایک پہاڑ تھا، چھوٹی سی پہاڑی تھی، بڑا پہاڑ بھی نہیں تھا، اور وہ کیا سوچ رہا تھا کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، مجھ سے کیسے کلام کریں گے اللہ کے نبی، مجھ سے تو کوئی بھی اللہ کا نبی کلام کرنا پسند کرے گا ہی نہیں کہ میں تو چھوٹا سا پہاڑ ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی عاجزی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر سے کلام کیا۔ تو ہمیں نہیں پتہ کہ جمادات کی بھی کوئی زبان ہوتی ہے یا جمادات کی بھی کوئی دنیا ہوتی ہے یا جمادات کی بھی کوئی خاصیت ہوتی ہے یا گناہ ہوتے ہیں یا کیا ہوتا ہے، یہ تو بندہ اللہ جانے اور اس کی مخلوق جانے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کے کاموں سے بچائے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔